ارضیاتی اور آتش فشانی تحریک۔ ارضیاتی اعتبار سے کم عمر زمین آئس لینڈ ارضیاتی اعتبار سے متحرک حصے اور اٹلانٹک پلیٹ پر واقع ہے جو اس کی بالکل درمیان سے گزرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ارضیاتی اعتبار سے آئس لینڈ بہت زیادہ متحرک ہے اور یہاں بہت سارے آتش فشاں موجود ہیں، جن میں ہیکلا، ایڈلیگیا اور ایڈیفل ہے۔ علاقے میں 1783 سے 1784 تک آتش فشان پٹھان جس سے پیدا ہونے والے دھوئیں اور ارد گرد کے بادلوں نے یورپ کے اکثر افریقہ اور ایشیا کی کئی علاقوں کو کئی ماہ تک چھائے رکھا۔ یہاں بہت سارے گریز گرم پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔ جیو ترمینل پاور کی کثرت ہونے کے سبب اور بہت سارے دریاؤں اور آبشاروں کے باعث یہاں شہروں کو گرم اور ٹھنڈا پانی بہت سستے داموں میں ہر گھر میں دستیاب ہے۔ آئس لینڈ بذات خود بسلٹ سے بنا ہوا ہے جیسے کہ جزائر ہوئے ہیں، تاہم یہاں مختلف قسم کی آتش فشاں اور لاوے پائے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ موجود ہے جو 5 نومبر 1963 سے 5 جون 1968 میں ہونے والی آتش فشانی تحریک سے وجود میں آیا۔ آئس لینڈ کی موسم۔ آئس لینڈ کے ساحلی علاقوں کا موسم سرد اور خشک ہے۔ جنوبی بحر اوقیانوس کی گرم رو کی وجہ سے آئس لینڈ کا درجہ حرارت اسی خط پر واقع دیگر ممالک کی نسبت گرم ہوتا ہے۔ سردیاں معتدل اور تیز ہواؤں کے ساتھ اور گرمیاں نم اور ٹھنڈی۔ آئس لینڈ میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری اور سب سے کم درجہ حرارت -38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئس لینڈ میں چند ایسے ہی معدنیات یا زراعتی ذخائر موجود ہیں۔ آئس لینڈ کا 3/4 حصہ بنجر ہے۔ نباتات کا بیشتر حصہ گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے جو پالتو مویشیوں کی چراگاہ ہے۔ آئس لینڈ کا اپنا آبائی واحد درخت برچ ہے۔ مستقل انسانی آبادکاری نے یہاں کے ماحول کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ تقریباً تمام کے تمام جنگلات کو تعمیرات اور جلانے والی لکڑی کے حصول کے لیے تباہ کیا گیا۔ آج چند ایسے ہی برچ کے درخت مختلف جگہوں پر ملتے ہیں۔ آئس لینڈ کے جانوروں میں آئس لینڈ کی بھیڑ، مویشی اور آئس لینڈ گھوڑے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ کے گرد موجود پانیوں میں مچھلیوں کی کئی اقسام آئس لینڈ کے معاشی نظام کا اہم حصہ ہے اور آئس لینڈ کی کل برآمدات کا نصف حصہ ہے۔ جنگلی پستیاں جانوروں میں قطبی لومڑی، منک، جنگلی اور گھریلو چوہے، خرگوش اور ریفنڈم شامل ہیں۔ 1900 کے لگ بھگ کبھی کبھار برفانی ریچھوں نے بھی ادھر کا چکر لگایا تھا جو گرین لینڈ سے گلیشیئر پر بہتے ہوئے ادھر پہنچے۔ پرندے خصوصاً بحری پرندے یہاں کی جنگلی حیات کا اہم جز ہے۔ پفن، سکوا اور کٹیوک ساحل کی چٹانوں پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ آئس لینڈ کا اپنا بڑا ہے جو بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود وہیل کا شکار جاری رکھتا ہے۔ آئس لینڈ کی زبان۔ آئس لینڈ میں آئس لینڈ زبان بولی اور لکھی جاتی ہے۔ یہ زبان جنوبی جرمن زبان ہے جو پرانی نورس زبان سے بہت نزدیک ہے۔ ابتدائی کے لحاظ سے یہ زبان نارڈرک ہے اور یورپ کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ واحد قدیم زبان ہے جس میں رونک لفظ پی شامل ہے۔ انگریزی اور ڈینش زبانیں یہاں عام سمجھی اور بولی جاتی ہیں۔ ان دونوں زبانوں کی تعلیم اسکول کی نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ سویڈش، نارویجن اور جرمن بھی عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آئس لینڈ کی آبادی۔ آئس لینڈ کی آبادی اپنی نارڈرک اور سلیٹ کونسل تھی۔ اس کا ثبوت تحریر اور سائنس جیسا کہ خون کی نمونیوں اور جینیاتی تجربے سے ملتا ہے۔ جینیاتی تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ آباد کاروں میں مردوں کی اکثریت نارڈرک اور عورتوں کی اکثریت سلیٹڈ تھی۔ آغاز سے 19ویں صدی کے درمیان تک آبادی کا اندازہ 40,000 سے 60,000 لگایا جاتا تھا۔ اگرچہ سخت سردیوں، آتش فشانی، راکھ اور تنوع کے باعث آبادی میں فرق پڑتا رہا۔ 1703 میں پہلی مردم شماری کے نتیجے میں آبادی کی تعداد 50,358 معلوم ہوئی۔ لاکی آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد جو 1983 سے 1784 تک رہا، آبادی 40,000 کے انتہائی کم حد تک پہنچی۔ حالات کے بہتر ہونے پر 19ویں صدی کے درمیان تک اور موجودہ دور میں یہ آبادی تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے۔ 1850 میں آبادی 60,000 تھی اور 2007 میں
3,10,000 تھی۔ 2004 میں 20,669 افراد جو آئس لینڈ میں رہ رہے تھے اس آئس لینڈ سے باہر پیدا ہوئے، لیکن ان کے والدین آئس لینڈ کے شہری تھے۔ 1,636 افراد کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت ہے۔ آئس لینڈ میں سب سے زیادہ پولیس کے 7,000 افراد ہیں۔ 890 ملٹری ہے جو 670 سابقہ یوگوسلاوین، 647 فلپائنی اور 540 جرمن ہے۔ آئس لینڈ کی ثقافت۔ آئس لینڈ کی ثقافتی جڑیں اور ویکنگ اور نورس روایتوں سے جا ملتی ہے۔ آئس لینڈ کا ادب مقبول ہے، بالخصوص ساگز اور ایڈز جو آئس لینڈ کی آبادکاری کے دوران لکھے گئے تھے۔ آئس لینڈ کے لوگوں کے ہود و خال عام نارڈک نوعیت کے ہیں جو ناروے اور سویڈن کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مسیحیت قبول کرنے سے قبل یہاں کے بہت سارے وائکنگ عقائد اور مانا جاتا تھا۔ آج بھی آئس لینڈ کے کچھ لوگ روحوں یا پریوں پر یقین رکھتے ہیں یا کم از کم ان کی وجود کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح انسانی ترقی کے پیمانے پر آئس لینڈ کا درجہ بہت بلند ہے اور اسے دنیا کا چوتھا خوش ترین ملک کہا جاتا ہے۔ عوام خوراک عموماً مچھلی، بکری اور دودھ کی مصنوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ قومی خوراک کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں کئی مختلف کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ان کو روزانہ نہیں کھایا جاتا تھا لیکن عموماً پوری کے مہینے میں کھائے تھے۔ روایتی ڈشوں میں بیڑ کی سری اور بلیک پڈنگ شامل ہے۔ حالیہ تبدیلیوں کے باوجود آئس لینڈ کے لوگ بحیثیت قوم بہت صحت مند ہیں۔ بچے اور نوجوان مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ مقبول کھیلوں میں فٹ بال، ٹریک اینڈ فیلڈ، ہینڈ بال اور باسکٹ بال شامل ہے۔ گولف، ٹینس، تیراکی، شطرنج اور آئس لینڈ گھوڑے پر گھوڑی سواری کرنا بھی کافی مقبول ہے۔ آئس لینڈ میں مشہور ٹی وی چینل نک جیوکی انٹرٹینمنٹ پروگرام لیزی ٹاؤن کا گھر ہے۔ یہ بچوں کا ایک مقبول سلسلہ وار پروگرام ہے جو دنیا بھر کے 98 مختلف ممالک میں دکھائے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ دی شوگر کیوب نامی میوزک گروپ کا وطن ہے جو 80 اور 90 کی دہائی میں بہت مشہور رہا۔ بوجرک اس کی ایک مشہور رگن تھی۔ 1996 میں پارلیمان نے ایک قانون کی منظوری دی جس سے ہم جنس رجسٹرڈ پارٹنرشپ کو قانون قرار دیا گیا اور انہیں تقریباً عام شادی کے حقوق اور فوائد ملیں گے۔ 2006 میں پارلیمان کی متحدہ ووٹ کی مدد سے ایک اور قانون منظور کیا گیا کہ ہم جنس پرستوں کو عام جوڑوں کی طرح یکساں حقوق ملیں گے جن میں بچہ گود لینا، بچے کی دیکھ بھال اور مصنوعی طریقے سے نطفے کی منتقلی شامل ہے۔